کامیار جس نے ایک بار پھر سے آئرہ کو پانے کی خاطر آئرہ کی فیملی کی نظروں میں اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ کامیار جو کہ سمجھا تھا کہ اشتیاق کا رشتہ آئرہ کے لیے آیا ہے، اس غلط فہمی میں وہ اشتیاق کے پاس جا کر جب یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ اس کا بوائے فرینڈ ہے جس کے لیے تم رشتہ لے کر گئے تھے، تو اشتیاق رشتے سے انکار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے فلک صدمے میں آ جاتی ہے اور یہ بات آئرہ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اشتیاق کے پاس جانے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی انسان آیا تھا جو یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ اس کا بوائے فرینڈ ہے۔ آئرہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی کامیار ہو سکتا ہے۔ آئرہ جو کہ کامیار کو اچھا سمجھنے لگی تھی، ایک بار پھر سے کامیار آئرہ کی نظروں میں برا بن گیا۔ کامیار جو کہ یہ سوچتا ہے کہ میں آخرکار جو بھی کرنا چاہتا ہوں وہ غلط کیوں ہو جاتا ہے، میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آخرکار اس ڈاکٹر کے پاس جا کر ایسا کیوں کہہ دیا، میں نے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا کہ رشتہ اس کے لیے آیا ہے یا اس کی بہن کے لیے، اب میں کیا کروں اور کس طرح سے آئرہ کو سمجھاؤں۔ اگلے روز جب کامیار آئرہ سے معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آئرہ جو کہ کہتی ہے کامیار سے کہ میرا اور تمہارا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہیں معاف کر دوں۔ کامیار جو کہ آئرہ سے کہتا ہے کہ تعلق نہیں ہے تو بن جائے گا، لیکن آئرہ وہاں پر سے چلی جاتی ہے بغیر کچھ کہے کامیار کو۔ کامیار جو کہ ساری رات آئرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے تو یہ بات نادر کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ غصے کے عالم میں جا کر کامیار کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم کیوں ہر روز ساری رات ہمارے گھر کے باہر کھڑے رہتے ہو۔ کامیار جو کہ نادر سے کہتا ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ نادر غصے میں سیدھا اندر جاتا ہے اور جا کر فلک سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کامیار کو آخرکار مسئلہ کیا ہے، کیوں ہر روز منہ اٹھا کر یہ ہمارے گھر کے باہر آ جاتا ہے اور ساری رات یہاں پر بیٹھا رہتا ہے، آخرکار اس کو کوئی پوچھنے والا کیوں نہیں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف کامیار جو سب سے زیادہ اپنے گھر میں کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی دادی سے پیار کرتا ہے، ہو چکی ہے اس کی دادی پوری طرح سے بیمار، جس کی وجہ سے کامیار پوری طرح سے پریشان ہو چکا ہے اور دوسری طرف سے آئرہ کی پریشانی اسے پوری طرح سے پاگل کیے جا رہی ہے۔ وہیں پر فاریہ جو کہ نہیں چاہتی کہ کامیار اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچے، وہ کامیار کی والدہ کے کان بھر دیتی ہے کہ اس لڑکی کو کامیار کے راستے سے ہٹا دیں تو ہی کامیار کی زندگی میں سکون رہے گا۔ وہیں پر دوسری طرف آئرہ جو کہ کہتی ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہی، میں پوری طرح سے پریشان ہو چکی ہوں، مجھے ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی وقت وہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ انسان ہمارے ساتھ اتنا سب کچھ کیے جا رہا ہے اور ہم لوگ اس قدر مجبور ہیں کہ ہم لوگ اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتے، آخرکار ہم لوگ کیا کریں کہ وہ ہماری زندگی سے چلا جائے۔ تو کیا کرے گی آئرہ، کس طرح سے کامیار کو اپنی زندگی سے باہر نکال کرے گی، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو۔